بلاول بھٹو زرداری کی امریکی سفیر سے ملاقات، کیا وزیر اعظم کے لیے بلاول کو گرین سگنل دے دیا گیا؟ تاریخ سے نابلد بلاول اپنے ہی نانا کے ظلم سے متاثرہ شاعر کے گن گانے لگے، جیالے بلاول کی حرکتوں پر توبہ توبہ کرنے لگ گئے۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو یور چینل ٹائم ٹو ٹائم۔ نواز شریف کی برطانوی ہائی کمشنر سے ملاقات کے بعد بلاول بھٹو سے ملاقات کے لیے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی زرداری ہاؤس آمد، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارتی تعلقات میں فروغ پر تبادلہ خیال، یعنی اقتدار کی بندر بانٹ کی جا رہی ہے۔ کیا عہدہ ہے، کیا قابلیت ہے جس سے تجارت کے فروغ پر بات چیت چل رہی ہے؟ بلاول بھٹو زرداری سے امریکی سفیر کی ملاقات سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ پوچھنا یہ تھا کہ جب برطانیہ اور امریکہ میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہاں کے پارٹی سربراہ بھی ہمارے سفیر سے اسی طرح ملنے آتے ہیں جیسے آج بلاول اور نواز شریف مل رہے ہیں۔ کاشف عباسی نے بلاول سے سوال پوچھا، کیا نواز شریف سلیکٹڈ ہے؟ بلاول نے کافی سوچنے کے بعد کہا، الیکشن ابھی تک نہیں ہوئے اس لیے ابھی نہیں بتا سکتا۔ خان صاحب نے تو پہلے ہی بتا دیا تھا پی پی اور نون ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گی، مگر اب لگتا ہے فیورٹ بننے کے لیے کچھ نہ کچھ بدلنا پڑے گا، اسی لیے اب بلاول کہتے پائے جا رہے ہیں اقوام متحدہ سے بھی قرارداد منظور کروا لیں، پھر بھی الیکشن 8 فروری کو ہی ہوں گے۔ لگتا ہے بلاول کو وزیر اعظم بنانے کا گرین سگنل مل گیا ہے۔ مریم اور بلاول میں بے وقوفیوں کا مقابلہ چل رہا ہے۔ بلاول کا کہنا ہے ذوالفقار علی بھٹو نے گلگت بلتستان کے لیے اتنا روزگار دیا کہ روزگار لینے والا کوئی باقی ہی نہیں بچا، اور لاہور کی سڑکوں پر گھومتا ہوں تو پتہ چلتا ہے لاہور میں سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل جناب، کیونکہ کراچی کی سڑکوں پر تو گھوم نہیں سکتے، موبائل نقدی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ بلاول نے منشور میں 300 یونٹ بجلی مفت دینے کا اعلان کیا ہے۔ اب اس ملک میں 2 کروڑ کے قریب ایسے صارفین ہیں اور 1000 ارب اس کا خرچہ ہے۔ ملک کی اکانومی کی صورتحال آپ کے سامنے ہے، تو کیا یہ 1000 ارب بلاول کے ابا جان ملک ریاض کو سندھ کی زمینوں پر قبضہ کروا کر حاصل کریں گے؟ کوئی تھوڑی سی عقل خرید کر دے بلو رانی کو، جو اپنی تقریر میں حبیب جالب کا کلام پڑھ کر خود کو انقلابی ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ بھٹو کا شیخ مجیب الرحمان کا حق مارنا اور کہنا کہ ادھر ہم اور ادھر تم کا نعرہ لگانا سکوت ڈھاکہ کا باعث بنا۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد جب عوامی نیشنل پارٹی کے رہنماؤں کو پاکستان میں حراست میں لیا گیا تو ایک ایسا شخص تھا جو بہت ہی خستہ حال تھا، اس کو گرفتار کر کے حیدرآباد جیل لایا گیا۔ جیلر نے اس پریشان حال شخص کو دیکھا اور حقارت سے کہا، اگر تم عبدالولی خان کے خلاف بیان لکھ کر دے دو تو ہم تم کو رہا کر دیں گے، ورنہ یاد رکھو اس کیس میں تم ساری عمر جیل میں گلتے سڑتے رہو گے اور یہیں تمہاری موت ہوگی۔ یہ سن کر اس شخص نے جیلر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور مسکرا کر کہا، جیلر صاحب، جیل میں تو شاید میں چند برس زندہ بھی رہ لوں، لیکن اگر میں یہ معافی نامہ لکھ دوں تو شاید چند دن بھی نہ جی پاؤں۔ اصولوں اور ہمت و عزم کی اس دیوار کا نام حبیب جالب تھا اور اس کو جیل میں بھیجنے والا اپنے وقت کا سب سے بڑا لیڈر ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ ہمیں اس وقت شدید حیرت ہوئی جب ہم نے بلاول زرداری کو حبیب جالب کا کلام پڑھتے دیکھا، اور کلام بھی وہ جو اس نے بھٹو کے دور میں لکھا تھا۔ آپ کو یہ سن کر شاید حیرت ہو کہ حبیب جالب عوامی نیشنل پارٹی کے لیڈر تھے اور انہوں نے بھٹو دور میں الیکشن لڑا تھا، اور الیکشن ہارنے کے بعد وہ بھٹو کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے رہے۔ ان کو جیل میں ڈال دیا گیا اور ضیاء الحق کے ماشاءاللہ کے بعد ان کو اس کیس سے بری کیا گیا تھا۔ کاش کہ بلاول کو تاریخ سے تھوڑی سی بھی آگہی ہوتی تو ان کو معلوم ہوتا کہ عظیم انقلابی شاعر حبیب جالب کا بیشتر کلام بلاول کے نانا ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھا، جن میں سے ایک مشہور نظم پیش خدمت ہے، میں پسر شاہ نواز ہوں، میں پدر بے نظیر ہوں، میں نکسن کا غلام ہوں، میں قائد عوام، میں شرابیوں کا پیر ہوں، میں لکھ پتی فقیر ہوں، ویسکی بھرا ایک جام ہوں، میں قائد عوام ہوں، جتنے میرے وزیر ہیں سارے بے ضمیر ہیں، میں ان کا بھی امام ہوں، میں قائد عوام، دیکھو میرے اعمال کو، میں کھا گیا بنگال کو، پھر بھی میں نیک نام ہوں، میں قائد عوام۔ جب بلاول حبیب جالب کا کلام پڑھ رہا تھا تو بھٹو دور میں ہونے والے مظالم کچھ لوگوں کی آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ حبیب جالب پر اتنا ظلم ایوب خان اور ضیاء الحق جیسے آمروں کے دور میں نہیں ہوا جتنا ظلم قائد عوام اور ایک جمہوری لیڈر بھٹو کے دور میں ہوا۔ جس دن بھٹو نے حبیب جالب کو گرفتار کروایا تھا اس دن جالب کے بیٹے کا سویم تھا اور وہ چاہ کے گرباں کے ساتھ جیل میں گئے تھے۔ کاش کوئی یہ سب باتیں جا کر بلاول کو بتائے کہ رٹی رٹائی تقریریں کر لینا بہت آسان ہے، لیکن بہتر ہو اگر تم ان باتوں کا تاریخی پس منظر بھی جان لو۔ جیسے جاہل کی قوم ہے ویسے ہی جاہل اور تاریخی حقائق سے نابلد ان کے لیڈر ہیں، جو ان کے بزرگوں سے ان کو وصیت میں ملا ہے۔ اس میں تو صرف مال حرام کا ہی تذکرہ ہے۔ آج کے دور میں جتنے بھی چور بدماش فراڈیے ہیں سب کے سب تعلیم یافتہ ہی ہیں، اس کا مطلب تعلیم بھی بیزار ہے ان کی حرکتوں سے۔ 16 مہینے وزیر خارجہ کے عہدے پر رہنے اور 20 ممالک کے دورے کرنے کے بعد بلاول عوام کو دال روٹی سستی دینے کا وعدہ کر رہے ہیں۔ ووٹ لینے کے لیے کچھ بھی بولیں گے۔ ان کے سابق لیڈر بقول بلو رانی کے رنگ باز شریف بھی بڑی ڈٹائی اور بے شرمی سے جالب کو ہر جگہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان لوگوں کا حبیب جالب جیسے کھڑے بندے کے ساتھ کیا تعلق؟ یہ نفس کے گٹر کے کیڑے وہ سچا آبدار بے نظیر نے قوم کو 2 ہی ناقابل قبول تحفے دیے ہیں، ایک بلاول جو بھٹو بھی ہے اور زرداری بھی، یعنی آدھا تیتر اور آدھا بٹیر، اور دوسرا آصف
سرداری جو بے نظیر کی جان پر ہی بھاری پڑ گئے، یعنی مسٹر 10%۔